ایک خط کے جواب کے سلسلے میں فرمایا کہ بہت لوگوں نے مجھ سے پیری مریدی کے متعلق خط و کتابت کی، جب دیکھا کہ کچھ کرنا پڑتا ہے تو بیٹھ گئے۔ آج کل یہی ہو رہا ہے، چاہتے یہ ہیں کہ جنت میں پہنچ جائیں اور کچھ کرنا نہ پڑے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو کام کرنے سے ہوتا ہے اس میں تو کرنا ہی پڑے گا، تب ہی کوئی نتیجہ مرتب ہوگا۔ اور اس مرض میں اہل علم تک کو ابتلا ہے، عوام بیچاروں کی تو شکایت ہی کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کو مکلف بنایا ہے، ہر انسان کو اللہ تعالی نے مکلف بنایا ہے۔ مکلف کا معنی یہ ہے کہ جو کام اللہ نے ذمہ لگا دیے وہ کرنا پڑیں گے، کریں گے تو جنت ملے گی، اللہ تعالیٰ کی رضا ملے گی۔ نہیں کریں گے تو نہ اللہ تعالیٰ کی رضا ملے گی نہ جنت ملے گی۔ ہمارے ہاں آج کل یہ بہت بڑی خرابی پیدا ہو گئی ہے، ہم چاہتے ہیں کچھ کرنا کرانا نہ پڑے، خود بخود سب کچھ ہو جائے، اور یہ صرف اور صرف دین کے متعلق ہے۔ دنیا کے امور میں ہم سب کچھ کرتے ہیں، مشکل سے مشکل تر کام بھی ہم کر گزرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے نہیں کریں گے تو کچھ نہیں ملے گا، کھانے کو نہیں ملے گا، پینے کو نہیں ملے گا، رہنے کو کچھ نہیں ملے گا۔ دین کے معاملے میں ہم کہتے ہیں کچھ بھی نہ کرنا پڑے، حتیٰ کہ ڈاکٹروں کے پاس جب جائیں گے تو وہاں کرنا کرانا سب کچھ ہوگا۔ اپنی بیماری کے متعلق جب مولوی صاحب کے پاس جائیں گے تو کہتے ہیں کرنا کرانا نہ پڑے، ایسا تعویذ ایسا عمل بتاؤ کہ بغیر کچھ کیے سب کچھ ہو جائے۔ صرف دین کے معاملے میں ہمارے اندر یہ کوتاہی اور غفلت ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ محنت کرنی چاہیے اور خوب محنت کرنی چاہیے۔ اپنے عیب جتنے بھی ہیں ہر وقت ان کو سامنے رکھنا چاہیے اور اپنے ان عیبوں کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ ہے اصل کام کرنے کا۔ جو خوبیاں ہیں ان پر اللہ کا شکر کرنا چاہیے، الحمدللہ، اور جو خامیاں اور عیب ہیں ان کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے۔ بزرگ فرماتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالی کسی پر خیر کی نگاہ ڈالتے ہیں اور کسی پر اللہ تعالی اپنی خاص بھلائی عطا فرمانا چاہتے ہیں تو اس کو اپنے عیبوں پر دیکھنا اور اپنے عیبوں پر نظر ڈالنا اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے دیتے ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہوتے ہیں اور کسی کو اپنے سے اللہ تعالیٰ دور کرتے ہیں تو پھر اس کی نشانی اور علامت یہ ہے کہ انسان دوسروں کے عیب دیکھتا پھرتا ہے، اپنے عیبوں سے گویا کہ اس کو احساس اور پرواہ بھی نہیں ہوتی، اپنے عیبوں کا اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اپنے عیبوں سے بے خبر ہو جانا یہ اللہ تعالیٰ سے دوری کی علامت ہے، اور اپنے عیب نظر آ جانا اور بار بار اپنے عیبوں کو دیکھتے رہنا یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر ہے اور اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے۔ اب ہم سوچیں، اپنا جائزہ لیں، ہماری کیا حالت ہے۔ ہم سارا دن بیٹھے دوسروں کے عیب تلاش کرتے ہیں، جی فلاں میں یہ عیب، فلاں میں یہ عیب، فلاں نے یوں کیا، فلاں نے یوں کیا، فلاں نے یوں کیا۔ کبھی یہ بھی سوچا کہ ہمارے اندر کیا عیب ہے اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے فلاں کے ساتھ کیا خیر کی، فلاں کے ساتھ کیا بھلائی کی، اپنے ساتھ ہم نے کتنا خیر کی؟ اپنے عیب تو ہمیں نظر ہی نہیں آتے۔ معلوم ہوا کہ ہم اللہ سے دور ہیں، ہمیں اللہ کے قریب ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، ہم اپنے آپ کو کسی اللہ والے کے حوالے کر دیں، کسی اللہ والے کے سپرد کر دیں۔ بزرگ فرماتے ہیں، اللہ والے بڑی عجیب عجیب مثالیں دے دے کر کے ہمیں سمجھاتے ہیں۔ فرماتے ہیں دیکھو، کوئی بھی درخت ہو، بیل بوٹا ہو، جب تک وہ مالی کے ہاتھ نہیں لگے گا اس کے اندر خوبصورتی پیدا نہیں ہوگی۔ مالی اس کے اندر کانٹ چھانٹ کرے گا، خراش تراش کرے گا، اس کے اندر حسن پیدا ہو جائے گا۔ فرمایا ایسے ہی جب تک ہم کسی اللہ والے کے ہاتھ میں اپنے آپ کو نہیں دیں گے اور اس کے ہاتھ ہمیں نہیں لگیں گے، ہمارے اندر بھی حسن اور خوبی پیدا نہیں ہوگی، ہمارے اندر بھی کمال پیدا نہیں ہوگا۔ اس کے لیے ضروری ہے کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہم اپنا ہاتھ دے دیں۔ ایک بزرگ جا رہے تھے
نوجوان بچے کھیل کود کر رہے تھے، کسی نے پوچھا بابا جی تمہاری عمر کیا ہے؟ اس نے کہا جی میری عمر 12 سال ہے۔ سارے بچے ہنسنے لگ گئے، تم اتنے بوڑھے بابے ہو، ہمارا تو خیال یہ تھا کہ آپ کہیں گے 100 سال میری عمر ہے، آپ کہتے ہیں 12 سال۔ بڑی عجیب انداز سے فرمانے لگے بیٹا ساری زندگی جو میں نے برباد کی اس کو تو میں گنتا نہیں ہوں، میری زندگی کے بس 12 سال ہیں مزے کے۔ جب ایک اللہ والے کے ہاتھ میں میں نے ہاتھ دیا اور سارے گناہوں سے توبہ کی تو مجھے یوں لگتا ہے کہ میری زندگی وہاں سے شروع ہوئی۔ اس کو 12 سال ہوئے، اب 12 سال میں جو زندگی کا لطف اور مزہ اور جو مجھے نعمتیں حاصل ہیں وہ سابقہ زندگی تو پوچھے ہی نہ، وہ یوں سمجھیں کہ گویا کہ زندگی ہی نہیں تھی، ظلمت ہی ظلمت تھی، پریشانی ہی پریشانی تھی، بس 12 سال میری عمر ہے۔ اللہ اکبر۔ جب ماحول اچھا ہو تو باتیں بھی بڑی اچھی ہوا کرتی ہیں۔ ایک بزرگ بڑی عمر کے جا رہے تھے تو بچے آپس میں لڑ رہے تھے، وہ کھڑے ہو گئے تو بچوں نے اس بابا جی کو دیکھ کر یہ کہا بابا جی آؤ ہمارے درمیان جھگڑا ہو گیا، فیصلہ کر دو۔ کیا جھگڑا ہے ذرا جھگڑا بھی سنیں۔ یہ بچے جو ہے نا یہ کہتے ہیں جو گناہ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ان پر ہوتی ہے، اور یہ والے بچے کہتے ہیں نہیں جی جو گناہ کر کے توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا خاص تعلق ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب ہمارا آپس میں جھگڑا ہو گیا، اللہ کے ان کے ساتھ زیادہ ہے۔ اب جھگڑے بھی دیکھو نا جی کیسے ہیں بچوں کے۔ بابا جی ہمارا فیصلہ کرو جی، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور نظر کس پر زیادہ ہے؟ تو وہ بابا جی کہنے لگے میں کوئی عالم فاضل تو ہوں نہیں، میں کپڑے کا کام کرتا ہوں، بس ایک بات میں دیکھتا ہوں جب دھاگا ٹوٹ جاتا ہے اس کو میں گرہ لگاتا ہوں، گرہ لگانے کے بعد پھر اس پر میں خاص نظر رکھتا ہوں، اس پر خاص نظر رکھتا ہوں میں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو جو گناہ سے ٹوٹا اللہ سے، پھر اللہ نے اس کو توبہ کی گرہ لگا دی، تو میرا اندازہ یہ ہے اللہ تعالیٰ اس پر خاص نظر رکھتے ہوں گے کہ دوبارہ نہ ٹوٹ جائے۔ تو یہ فیصلہ کر دیا، بچے خوش ہو گئے، ٹھیک ہے جی فیصلہ تو ہو گیا جیسے بھی ہوا۔ تو جھگڑے بھی عجیب ہوا کرتے تھے، اور بچے تو عجیب ہی ہوتے ہیں جی۔ ہمارے ہاں تو آج کل فکر ہے، ہم کہتے ہیں جی ہمارا اندر ٹھیک ہو، دل ٹھیک ہو، بس باقی کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ میرے دوستو ایسا نہیں، ظاہر بھی ٹھیک ہونا چاہیے۔ جب اندر ٹھیک ہوتا ہے تو ظاہر خود بخود ٹھیک ہوتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے رہے ہیں، مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشہور ہیں، باہر گلی میں بچے کھیل رہے ہیں، کھیلتے ہوئے ایک بچے نے حضرت بلال کی اذان سنی اور ان کی نقل میں وہ بھی اذان دینے لگ گیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لی اس بچے کی آواز، قریب تشریف لے گئے، اس بچے کو بلایا، فرمایا بچے ابھی جو تم اذان دے رہے تھے نا جو کہہ رہے دوبارہ کہو۔ وہ مسلمان نہیں ہوا تھا، اس کا گھرانہ مسلمان نہیں تھا، غیر مسلم، لیکن اس بچے نے اسی نقل میں پھر اذان کہنا شروع کر دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جاؤ۔ تو ایک اللہ والے نے بڑا عجیب جملہ لکھا ہے، اس بچے نے کہا جب آپ نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور مجھ سے یہ کلمے سن لیے اب تو میں کہیں نہیں جاؤں گا، اب تو میں آپ کے ساتھ ہوں، جہاں آپ جائیں گے وہیں میں جاؤں گا۔ پھر نظر کرم دیکھیے، نظر شفقت دیکھیے، حرم کا اس کو مؤذن بنا دیا اور 60 سال تک وہ اذان دیتے رہے۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ 60 سال تک مؤذن بن گیا۔ ایک ظاہری صورت بنائی، اللہ نے اندر کو بدل دیا، اللہ نے اندر کو بدل دیا۔ تو ہم اندر کے نہیں، ہم باہر کے مکلف ہیں، ظاہر کے مکلف ہیں، ہم اپنا ظاہر ٹھیک کریں۔ اللہ والوں کے مشابہ ہونا چاہیے، بے شک نقل ہی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو اصل بنا دیں گے۔ کوشش تو کریں، جب تک ہم کوشش نہیں کریں گے، خود کام نہیں کریں گے، بنے گا کچھ نہیں، خود ہمیں کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا ہے، جنت کی نعمتوں کو حاصل کرنا ہے، دنیا کا سکون ہم نے پانا ہے، تو ہمیں خود کچھ کرنا پڑے گا، محنت کرنا پڑے گی۔ نماز کی پابندی ہے، اعمال کی پابندی ہے، اخلاق اپنے درست کرنے ہیں، اپنے معاملات ہم نے ٹھیک رکھنے ہیں، یہ سارا کچھ ہمیں کرنا پڑے گا۔
دیکھیں اللہ اکبر، ایک حدیث میں آتا ہے جو شخص کسی کی زمین کو دبائے گا، غصب کرے گا، کل قیامت کے دن اللہ تعالی نیچے آخری زمین تک ساری زمین کو اٹھا کر اس کی گردن کے اوپر لاد دیں گے۔ آج ایک بالٹی ہم زمین مٹی کی نہیں اٹھا سکتے، یہ ساری زمین ہمارے اوپر لادی جائے گی، کیسے اٹھائیں گے؟ اس کو سوچیں ذرا، کیوں غصب کرتے ہیں کسی کا مال؟ ایسا نہیں ہے کہ کوئی حساب کتاب نہیں ہے، جو چاہا ہم نے کر لیا، نہیں، ہمارے ایک ایک عمل کو دیکھا جا رہا ہے اور اس کے مطابق ہمارے ساتھ معاملہ ہوگا، ہمارا حساب کتاب ہوگا۔ سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے اور توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا استحضار، اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعلق ہمیں رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعلق اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا استحضار جب تک نہیں ہوگا، ہمارے اعمال میں درستگی نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو پانے کے لیے ہمیں محنت اور کوشش کرنا پڑے گی۔ اس کے لیے کم از کم اللہ والوں کی صحبت اور اللہ والوں کے ساتھ اپنا تعلق ہم مضبوط کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔